ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اہل عقل کیا کام خصوصیت سے کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بیمار آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم کس طرح سے دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کے ضمن میں ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں پر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور پہلوؤں پر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں۔ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور دعا کرتے ہیں، بریکٹ میں، اور دعا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، پاک ہے تو، یا بڑی قوت والا ہے تو۔ فقنا عذاب النار، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ سورہ آل عمران کی اس سے جو قبل آیت ہے 190، اس کے آخر میں کہا گیا کہ لآیات لأولی الالباب، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق، دن اور رات کے اختلاف میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب کا ذکر کیا گیا۔ اب اہل عقل کون ہیں، الباب والے کون ہیں؟ ان کی پہلی خوبی یہ بیان کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور پہلوؤں پر۔ یہ ذکر کے 3 معانی فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی حوالے سے علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں رقم کیے۔ پہلا یہ کہ دل سے ذکر کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، یعنی دل سے ذکر کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ زبان سے ذکر کرتے۔ لیکن رازی نے یہ جو کہا کہ زبان سے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا دونوں، اس لیے کہ ذکر کی کثرت تب ہی ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے بھی ذکر کرے اور دل سے بھی ذکر کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ جنت کے باغات اسے دے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اور تیسرا، ذکر سے مراد ہے نماز قائم کرنا، یعنی اہل عقل جو ہیں، اولی الالباب جو ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو وہ لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں اشارے کے ساتھ۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، اور اس بات کو تفسیر مظہری نے بیان کیا۔ کہتے میں نے اس وقت پوچھا جب مجھے بواسیر کی بیماری لاحق تھی، تو رحمت عالم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار نماز کیسے پڑھے؟ ایک آدمی علیل ہو، بیمار ہو، کیسے نماز پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ بیٹھ کر ادا کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں بیمار آدمی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ جو کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جو بیٹھ کر پڑھنے
کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو اہل عقل کی پہلی خوبی یہ بیان کی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری خوبی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی نظر آسماں پر پڑی، جو ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور آسماں کو دیکھا تو تاروں پر نظر پڑی، وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تمہارا کوئی خالق اور رب موجود ہے، یعنی تمہیں کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کی طرف نظر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، یعنی اس نے غور و فکر کر کے تو اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دی، اللہ نے اسی پر اس کو معاف کر دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو، اللہ کی صفات میں غور و فکر، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ بے شک 7ویں آسمان سے کرسی تک 7,000 نور ہیں، اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو غور و فکر کی دعوت، اہل عقل کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ باطلا، باطلا کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تاج العروس میں ہے کہ کسی چیز کو مخصوص کسوٹی پر پرکھا جائے اور اس پر پوری نہ اترے وہ، تو اسے باطل کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز حق کے معیار پر نہ اترے، پورا اترے، تو اسے کہتے ہیں باطل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز ایسی باطل نہیں پیدا کی۔ لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا ضائع چلے جانا یہ باطل ہوتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کسی چیز کا جاتے رہنا، کم ٹھہرنا، اس کو باطل کہتے ہیں۔ ابن عاشور تفسیر التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے ٹھوس نتائج سامنے نہ آنا یہ باطل ہوتا ہے، اور رازی کہتے ہیں حق نہ ہونا یہ باطل ہوتا ہے۔ تو فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطل، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، کوئی چیز ضائع ہونے والی پیدا نہیں کی۔ سبحانک، تو طاقت والا ہے، قوت والا ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین اولی الالباب کی علامات، نشانیاں، صفات، خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔